بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ انسان کو عموماً خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے لیکن ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ نا امید وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہ ہو، اور جن کو اللہ پاک پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ جو اللہ رب العزت سے مانگا جائے وہ نہ دے۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ چاہے لفظوں کا چناؤ جادوئی ہو لیکن راستہ ہمیشہ شائستگی کا اپنانا چاہیے۔ یہی وہ کل سرمایہ جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ ہم سادہ مزاج لوگ اب حقیقت جانتے ہیں سب پارساؤں کی۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ سنا تھا تھک ہار کر لوگ گھر کو آتے ہیں، گھروں سے تھکے لوگ کہاں جاتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی کا دوسرے پر قرض ہو اور اس کی مقررہ مدت گزر جائے تو ہر روز اتنی ہی روپے کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا قرض ہے۔ انسان جب تک بری عادات کو چھوڑ نہیں دیتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ آج کی بات، آپ کی محنت اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، صبر کریں۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک جسے اچھی صورت اور اچھے منصب سے نوازے، پھر وہ بندہ اللہ پاک کے لیے عاجزی کرے تو وہ اللہ رب العزت کا مخلص بندہ ہے۔
اللہ کرے والدین کا ہاتھ ہمارے اوپر دعاؤں اور محبت کے ساتھ قائم رہے۔ اپنے والدین کا خوب خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ آج کی بات، اپنی آنکھ اور زبان کو ہر وقت اپنے قابو میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو غیبت سے بچایا، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جہنم سے آزاد فرما دے۔ توکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا، اور کسب روزی کمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہ کرے۔ بادشاہی صرف خدا کا حق ہے، جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی پرورش اور بالغی کا سامان کر رہا ہے، جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے، اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبتوں کی زیادتی کے ساتھ ثواب کی زیادتی ہے۔ آج کی بات، اگر روح کا سکون چاہتے ہو تو دوسروں کی مدد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ادھر ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ آج کی بات، دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ سورۃ النساء۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درگزر کرو تو تم سے بھی درگزر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔